نماز کا مذاق اڑایا، یعنی نماز وہی دین یعنی نماز میں اذان کے بارے میں بہت ہی زیادہ ہمیں تاکید نظر آتی ہے۔ اور تیسری آیت ہے سورہ فصلت، آیت نمبر 33، کیا خوب کہا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے زیادہ کون احسن ہے، اس سے زیادہ کون خوش نصیب ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو اذان دے کر ہم جیسے غافلوں کو بیدار کر دے، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، کون اس سے زیادہ اچھا ہے قول کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، وہ ایلیٹ کلاس کا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن، جو کہ دعوت دے رہا ہے، یعنی جو اذان دیتا ہے وہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے۔ شہید مطہری کا ایک بہت ہی پیارا جملہ ہے، رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ اسلام نے مجھے یہ سکھایا کہ آئیں مل کر جنت چلیں۔ اسلام نے میں سے ہم بنا دیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر۔ اذان یعنی صرف اپنی فکر نہ کرو، دوسروں کو بھی یاد دلاؤ، ریمائنڈرز بھیجو، انہیں بھی جنت کی طرف لے کے جاؤ۔ اذان یعنی چلو مل کر جنت چلے، دعوت الی الجنہ۔ کیا حسین آیت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کون اس، اللہ کہہ رہا ہے کہ کون اس سے زیادہ حسین ہے۔ جب یہ سارے ثواب بتائے جاتے تھے نا نبی کے زمانے میں، نبی بتاتے تھے اصحاب کو کہ اذان کی یہ اذان دینے والے کی فضیلت کیا ہے، رتبہ کیا ہے، تو اصحاب کہتے تھے یا خدا اب تو لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب جتنی آبادی بڑھتی جائے آخری زمانے میں تو لوگ جو ہے وہ لڑیں گے، کہیں گے میں نے اذان دینا ہے، وہ کہیں گے میں نے، اب تو مسجدوں میں اذان دینے کے لیے جو ہے وہ کیوں لگ جائے گی، اور لوگ قرعہ کشی جو ہے کریں گے، قرعہ یعنی نام ڈالیں گے اور جس کا نام آئے وہ اذان پڑھ لے، کیونکہ اتنے سارے، جس طرح لوگ نوحہ پڑھنے کے لیے، مرثیہ پڑھنے کے لیے کبھی کبھی جو اسپیشلی خواجہ اثنا عشریز میں بالکل ہی آپ کو سیکنڈز کے ساتھ ٹائم دیا جاتا ہے کہ 1 اتنے منٹ آپ نے پڑھنا ہے، اتنے، اور کتنا اچھا ہے، وقت ضائع نہیں کرتے، بہت سی اچھائیاں بھی الحمدللہ موجود ہے۔ تو جہاں آپ وقت کرتے ہیں تو لوگ بہت سارے پہلے سے نام دے دیتے ہیں، وہ نام دیتے ہیں، وہ پھر ایک نام نکالتے کہتے ہیں آج آپ نوحہ پڑھیں گے، آج آپ مرثیہ پڑھیں گے۔ ہر ایک کو شوق ہوتا ہے ہم نے نوحہ پڑھنا ہے۔ کاش جس طرح نوحہ پڑھنے کے لیے ہم تڑپتے ہیں، اسی طرح ہم قرآن کی تلاوت کے لیے بھی تڑپے، اذان کے لیے بھی تڑپے۔ یہ وہ فضیلت ہے، فضیلت اس لیے کہا گیا ہے دعوت دو بلند آواز میں۔ دیکھیں اسلام کیا چاہتا ہے کہ جو ہم فضائل انجام دے رہے ہیں، عبادتیں انجام دے رہے ہیں، اس کو عام کرو، اس کو ایگزیبیٹ کرو، اس کو دکھاؤ۔ افسوس کے ساتھ اینٹی مسلمز کیا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ان کے جو گناہ ہے اس کو وہ ایگزیبیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کسینوز دیکھے ہوں گے، میں جب آپ نائگرا فال کی طرف جائیں، یا ٹورانٹو والے، کینیڈا والے جانتے ہیں، آپ دیکھو کتنا بڑا کسینو۔ جب میں مونٹریال بھی گئی تو ان کا بھی سب سے بڑی بلڈنگ جو جگمگا رہی ہے، جو بالکل بتا رہی کہ یہ ہے ٹاؤن، وہ اسی طرح گناہ کے سینٹرز ہے۔ ہالی ووڈ کو دیکھیں۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ یہ نماز، ایمان جو ہے وہ اس کو چھپا کر کونے کھدروں میں نہ رکھیں جس طرح ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کو عام کریں ہر جگہ۔ باقاعدہ روایت میں آپ اکیلی ہو، کار میں بیٹھی ہو، کہیں ٹریول کر رہی ہو، ہائی وے پر ہو، روڈ پر ہو، آپ رک جاتی ہو، رک کر اذان دو، خود سنو گی، اور کہتے ہیں آپ کی یہ آواز اتنی خوبصورت ہے، اور اسپیشلی جب آپ تنہا اذان دیتی ہو تو فرشتے جوق در جوق خوشی سے آتے ہیں آپ کی اذان سننے کے لیے۔ گھر میں دیتی ہو، لوگ بھی ہیں، سب سن رہے، فرشتے آ رہے، لیکن وہاں پر ایک اور انداز سے آپ نے کہا میں کس کے لیے اذان دوں، کیا اذان دوں، نہیں اذان دو۔ بہت سی موجودات ہیں، جب آپ اذان دیتے ہو آپ تمام جو اللہ کی مخلوقات ہیں، جو کہ موحد ہیں، جو توحید پر یقین رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ہارمنی، ایک ہم آہنگی، ایک محبت، ایک اتصال، ایک کنیکشن ان کے ساتھ خود بخود آپ کا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا کہ اذان کیوں دی جاتی ہے؟
علل الشرائع ہم کہتے ہیں نا، علل الشرائع، شریعت کی علت کیا ہے، ریزن کیا ہے، وزڈم کیا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ جس ہستی نے معصومین میں علتیں بتائی ہیں، ریزنز بتائے ہیں احکام الہی کی، شریعت کے، وہ امام رضا علیہ السلام. امام رضا علیہ السلام احکام کی علتوں کو بتاتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ اذان کی تو اتنی ساری علتیں ہیں. آپ فرماتے ہیں عللاً کثیرہ، بہت سی علتیں. آسان ترین ان میں سے یہ ہے کہ تذکیراً للناس، آپ مذکر بن جاتے ہو، آپ ذاکر بن جاتے ہو. پروردگار عالم نے اپنے نبی کو یہ مقام دیا. اور تنبیہاً للغافل، جو بالکل غافل ہیں انہیں آپ جگا دیتے ہو. تعریفاً جہل الوقت، جو صرف وقت سے غافل ہے ان کو آپ وقت کا بتا رہے ہو. جو بالکل نماز ہی پڑھنا بھول چکے ان کو بھی آپ جگا، ہر ایک کو اپنے اپنے لیول سے آپ جگا رہے ہو، اٹھا رہے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا قیمت ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے اس کی ویلیو کیا ہے. باقاعدہ لکھا ہے تاریخ میں کہ عبداللہ بن حضامہ سہمی بہت ہی عظیم پرسنالٹی ہے، سفیر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. نبی نے آپ کو فارس، ایران کی جانب بھیجا تھا. خسرو پرویز کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے جو خط دیا وہ عبداللہ بن حضامہ سہمی کو دیا. اور بعد میں، اور آپ کی بہت سی خدمات ہے اسلام کے لیے. بعد میں جو ہے وہ عبداللہ کو ایک زمانے میں وہ روم کا جو بادشاہ ہے، کنگ ہے، وہ اسیر کر لیتا ہے. عبداللہ اور کچھ مسلمانوں کا ایک لشکر، اور عبداللہ کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا جاتا ہے، حاضر کیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اسلام چھوڑ دو، عیسائیت، نصرانیت کی طرف آ جاؤ. عبداللہ نہیں آتا، کہتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آؤں گا. کنگ کے پاس لے کر آتے، اس کو باقاعدہ لالچ دی جاتی ہے کہ میں اپنی کنگڈم، اپنی حکومت میں تجھے شریک قرار دوں گا، کچھ حصہ دوں گا. کہا روم کیا ہے، تو عرب و عجم ساری حکومتیں مجھے دے دو، میں ایک پل کے لیے اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوگا. تو بادشاہ بہت حیران ہوا، کہا جاؤ اس کو تھوڑا تشدد کرو، اس کی عقل جو ہے وہ صحیح واپس آ جائے گی. تشدد کیا گیا، مارا گیا، لالچیں دی گئی، خواتین لائی گئی، کیا نہیں کیا. بدن زخمی ہے، واپس لائے. بھوک پیاس کے بارے میں تفصیل سے موجود ہے، کتنا بھوکا رکھا، سامنے کھانا دکھایا، یعنی پورے نفس کی جتنی ویکنس ہے ان سب کے ذریعے اس کو آزمایا. وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. دوبارہ بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ حیران ہے کہ یہ ہے کیا، یہ تو انسان ہی نہیں لگتا، عام انسان تو ایسے ہوتے نہیں ہیں. اس کی قوت قلب اور عزم کے راسخ ہونے پر بہت بادشاہ حیران ہوا. اور پھر اور لالچ دی، بہت زیادہ لالچ دی، اتنی بڑی حکومت میں پورا روم تجھے دے دوں گا. تو وہ ہنسا اور اس نے کہا کہ تو مجھے بار بار یہ حکومت کی لالچ کیوں دے رہا ہے؟ میں تو ایک اذان کے بدلے میں بھی یہ ساری حکومتیں، کل دنیا کی حکومت کو ٹھٹکارتا ہوں، میری کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ کیا ہے اذان، ذرا سناؤ مجھے. باقاعدہ سنایا. عبداللہ سہمی نے روم میں، وہ بھی کنگ کے پیلس میں، کہا اللہ اکبر. ہر اللہ اکبر ایک حجاب کو ہمارے اور رب کے درمیان دور کر دیتا ہے. کاش ہم اس کو سمجھے. پتہ ہے امام علی علیہ السلام خود اذان دیتے تھے. آج کل افسوس کے ساتھ غریبوں کا کام ہو گیا اذان دینا. آج کل ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہاں مؤذن تو بیچارہ ان پڑھ سا، جاہل سا، ایسا کوئی ہوگا. امام علی علیہ السلام خود اذان دیتے تھے، خود روتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کاش تم لوگوں کو پتہ ہوتا اللہ اکبر میں کیا ہے. اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ اشہدوں میں کیا جادو ہے، کیا معجزہ ہے. یہ اشہدو کیا ہے، یہ اشہدو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو تلقین کر رہے ہیں، خود اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں راضیہ یاد کرو، وٹنس دو کہ ہر چیز اللہ کی گواہی دے رہی ہے، یا آپ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے؟ کیا ہے یہ؟ اس کے جواب میں بتایا گیا کہ اشہدو جو ہے وہ آپ
شیاطین کے حملوں سے بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں، اور تنہائی میں بھی اگر آپ جب کہتے ہو تو خود اپنے آپ کو تلقین یعنی خود اپنے آپ کو ٹیچ کر رہے ہوتے، یاد دہانی کر رہے ہوتے، دوسروں کی بھی کام آ رہا ہے، آپ کے بھی کام آ رہا ہے۔ اس نے اذان دیا اور بادشاہ روم بھی متاثر ہوا اور کہا اب کوئی چارہ نہیں، یہ تو عیسائی نہیں ہوتا۔ ایک دیگ جلائی گئی جس میں اولیو آئل، روغن زیتون کا تیل، اور کہا جاؤ تم جل جاؤ، تمہارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب زندہ زندہ انہیں جلا دیا جائے۔ عبداللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اذان دی تھی نا، اور بسم اللہ کہہ کر داخل ہوا، اور الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے وہ خارج ہو گیا، صحیح و سالم۔ عجیب معجزہ، جانے سے پہلے وہ رو رہا تھا، تو بادشاہ خوش ہوا کہ اچھا یہ رو رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ نصرانی اور عیسائی بننا چاہتا ہے۔ پوچھا عبداللہ کیوں روتے ہو؟ کہا کاش میرے پاس بہت ساری جانیں ہوتی، یہ ایک جان ہے اذان پر قربان کرنے کے لیے، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاش میرے پاس اس سے زیادہ جانیں ہوتی۔ اچھا میں نے یہ بہت نوٹ کیا کہ مؤذن کے پاس ایک عجیب طاقت ہوتی ہے۔ جناب بلال کے پاس جو قوت مقاومت ہے اور جناب عبداللہ کے پاس دونوں واقعاً قابل مثال ہے۔ انشاءاللہ وقت نہیں ابھی، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اور اذان کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں، اذان کے لیے کی معرفت رکھنے والے جو لذت لیتے ہیں اس اذان سے، اپنی زندگی کو حیات میں تبدیل